اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں۔ یقیناً مسلمان خاوند چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی رسپیکٹ ہو اور اس کی جائز بات کو مانا جائے، تو یہی سوچ اس کی اہلیہ بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ اس کی بھی جائز بات کو مانا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، مرد کا ایک درجہ مقام عورت سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مرد کی فوقیت کی بنیاد پر مرد کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ایک فارمولہ، ایک طریقہ بتایا کہ مسلم خاندان میں اختلافات نہ ہوں، دوریاں پیدا نہ ہوں اور طلاق تک کی نوبت نہ آئے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمان خاوند، اگر آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا باہمی اختلاف ہو جائے، چونکہ ترجیحات مختلف ہیں، ذہنی اپروچ مختلف ہے، تو باہمی اختلاف کی صورت میں اسے رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری رب العالمین نے خاوند کی لگائی۔ فعظوہن، فرمایا کہ اے مسلمان خاوند، تم اپنی اہلیہ کو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، ٹیبل ٹاک کرو، مذاکرات کی طرف آؤ۔ دنیا بھر کے معاملات جنگ سے حل نہیں ہوتے، بالآخر ٹیبل پر آنا ہوتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کی ذات اقدس پر، اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں یہ 1444 سال سے بہت پہلے یہ فارمولہ دے دیا کہ گھر میں اختلافات ہوں تو اس کو حل کرنے کا پہلا آپشن خاوند صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ بیوی کو سمجھائے، اور بالفرض اگر اس سے بھی سسٹم نہ چلے تو طلاق نہیں دینی، دوری نہیں پیدا کرنی۔ دوسرا آپشن وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، 1-2 دن کے لیے خاوند اپنا بستر الگ کر لے گا، ازدواجی تعلقات سے الگ رہے گا، یہ احساس دلانے کے لیے زیادہ عرصہ بھی دور نہیں رہنا، ہاں کچھ دنوں کے لیے، اور اس فارمولے سے بھی یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن بالفرض اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اگر اختلاف دور نہ ہو تو تیسرا آپشن، تیسرا طریقہ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ خاوند بیوی کو ڈانٹ سکتا ہے، سخت لفظ کہہ سکتا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، مارنا تو نہیں، گال تو دینی نہیں، لیکن ہاں ترش لہجے میں پریشرائز کرنے کے لیے تھراٹ دے سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان خاوند، تمہاری اہلیہ سمجھانے سے سمجھ جائے، یا 1-2 دن الگ رہنے سے اس کو احساس ہو جائے، یا ڈانٹنے سے وہ اپنی اصلاح کر لے، اب اس میں غلطی تلاش نہیں کرنی۔ اور آخری آپشن چوتھا اللہ یہ بھی دیتے ہیں اس رشتے کو چلانے کے لیے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایک دلہا کا رشتہ دار، ایک دلہن کا قریبی رشتہ دار، کوئی پنچایت نہیں، کوئی جرگہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی پولیس چوکی نہیں، قریبی رشتہ دار دونوں کے آ کر غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ میاں بیوی مل کر چلنے کا ارادہ کریں گے، اللہ انہیں توفیق دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کے چلانے کے 4 طریقے ہمیں سکھلائے ہیں، دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رشتے کو چلانے کی، نبھانے کی
اور اس کے جمیع تقاضے اللہ پورے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے کیسز ہیں عدالتوں میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خلا، طلاق، مہر، غیر آبادی، یہی کیسز چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ اور معمون فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔